وقار احمد اور سن آف سیف اللہ. میں ملا ڈب نمبر 2 کا رہنے والا ہوں اور ڈب نمبر 2 کا رہنے والا ہوں. اور گزشتہ ایک ماہ کا واقعہ ہے کہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے. 1 ماہ ہو چکا ہے. میں در پدر کی ٹھوکریں کھا چکا ہوں. دنیا کا کوئی افسران نہیں چھوڑا، مجھے کہیں پر بھی کوئی انصاف نہیں ملا. اور ڈی پی او صاحب مانسیرا، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، اس نے میرے ساتھ تعاون کیا. اس نے بار بار ان کو کہا ہے کہ یا اس کی ایف آئی آر کاٹو، ورنہ انہوں نے اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی. اور باقی کسی افسران نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. میں خود ایک ڈسیبل انسان ہوں، تو لہذا میری اپیل ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کی یہ طرز حکمرانی میں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہاں آپ کے ساتھ بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھی کہ میاں صاحب کے آنے سے ہمیں انصاف ملے گا، ورنہ آپ کی حکومت کی وجہ سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. میں متعدد مرتبہ اپیل کر چکا ہوں. میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ سے میری پرزور اپیل ہے کہ میرے بھائی کو زہر کا انجیکشن لگا کر اس کو قتل کیا گیا ہے. ثاقب چیئرمین اور رنگدیب میر خطاب، اچھا یہ یاسر ولد میر خطاب، یہ اچھا ثاقب ولد جاوید ولد جنید ولد جاوید، ان لوگوں نے ان کو قتل کیا گیا ہے. ان لوگوں نے ان کو قتل کیا اور پہلے انہوں نے ہمارے گھر پر ڈاکہ ڈالا. اس کی وجوہات یہ بنی ہے کہ انہوں نے ہمارے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے اور میرے بھائی کو آن کر تشدد کا نشانہ بنا کر اور تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں. میری سسٹر کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے ہیں، جو کہ میں خود ایک کورٹ میں پیش تھا. میری ایک پیشگی تھی تو میں موجود نہیں تھا اور اس کو بند کر کے اور میرے بھائی کو اس کا سر انتہائی انجر ہو چکا تھا. اور پھر آج 1 مہینہ ہوا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. ہم ادھر لے کر گئے، بہار تھا کہ یار ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں. جب میں اس کے ساتھ ایمبولینس ریسکیو 122 والوں کو بٹھایا، وہ ان کے ساتھ میں بیٹھا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ مجھے کہا کہ شٹ اپ، آپ نیچے اتر جائیں. تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ طرز حکمرانی ہے یا یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے ہمارے لیے. یہ بدماش رکھے ہوئے ہیں چور ڈاکو، جن کو قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے یہ لوگوں کو اسپتالوں میں لے کر نہیں جا رہے اور خانوں میں ان کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ میرے بھائی کو قتل کیا گیا ہے ریسکیو 1 والا نے. میں 4 گھنٹے بعد پہنچا ہوں. میرے بھائی کے منہ سے شدید بلیڈنگ ہو رہی تھی. ڈاکٹر نے مجھے، میں جب پہنچا ہوں ڈاکٹر نے کہا کون ہے ان کا والی؟ میں نے کہا میں ہوں. اس نے کہا بدبخت کے بچے، آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ اتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ پہلے موجود ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں جب ان کے ساتھ آ رہا تھا تو انہوں نے جبری طور پہ ہم نے اتارا گیا، جبری طور پہ انہوں اتارے ایمبولینس سے. تو یہ جو اس کا لیاقت ولد صدیق، یہ لوگ ملوث تھے. پہلے سے قتل کرنے کا منصوبہ ان کا بن چکا تھا. 2.5 سال سے اس کا پیچھا کر رہے تھے. اور دوسرا ملک اسد ولد نامعلوم، یہ لوگ ہیں وہ اس کو قتل کرنے والے. اور میں در پدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں. یہ میری سسٹر ہے اور یہ میرے ساتھ جاتی ہے تو کہیں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوتی. جب بھی جاتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. اور ایک بندے نے میری ہیلپ کی ہے اور جس کا نام ہے فیمیل اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا. اس نے مجھے انصاف دینے کی کوشش کی ہے. اس نے بار بار اس کو کہا ہے کہ یار ان کی ایف آئی آر مجھے ملنی چاہیے، میری ٹیبل پر رکھو. ورنہ انہوں نے ٹیبل پر نہیں رکھی اور انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا. اسسٹنٹ کمشنر کی بات کو نہیں مانا، اس کو اگنور کرتے رہے ہیں. یہ ہم پر ظلم ہے. صدیق ولد لیاقت ولد
لیاقت مل صدیق، اور اس نے میری بہن کی جبری طور پر دوپٹہ اتار کے میری بہن کی ویرانی کر کے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف سخت و سخت کارروائی کی جائے۔ میری چیف میاں محمد شہباز شریف صاحب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے میری اپیل ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے میری اپیل ہے کہ یہ مجھے انصاف دیں، اور محترم آصف علی زرداری صاحب سے میری اپیل ہے، بلاول بھٹو صاحب سے اپیل ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اپیل ہے کہ یہ ہمیں انصاف دیں۔ یہ موجودہ وقت میں یہ حکمرانی ہے، تو ان کی حکومت ہے، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ میاں صاحب ان کی حکومت جب بھی ہوتی ہے اور وہ غریب پر زیادتی نہیں ہونے دیتے، ورنہ اب ہم پر زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ ان سے میری اپیل ہے۔ اور یہ میری سسٹر کی جبری طور پر اس کو اتار کر کپڑے اتار کر اور اس کو بیرانی کر لیاقت مل صدیق نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اور میرے بھائی کا قتل برآمد کیا جائے، اور مجھے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور ان کو پابند صلاحت کیا جائے۔ FIR آج 1 مہینہ ہو گیا ہے، ہم نے قبر اس کی پکی نہیں کی کہ تاکہ اس کی پوسٹ مارٹم کی جائے، کہ تاکہ اس کی موت کی وجوہات کا پتہ چل جائے اور اس کی تصدیق ہو جائے، ورنہ اس وقت تک ہم نے قبر نہیں پکی کی، اور یہ راتوں رات آئے ہیں یار اس کی قبر کو پکی کرو، ہم نے اس کو نہیں کرنے دی۔ تو یہ میری اپیل ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب سے، یہ ہمارے 3 ستون اور میری میڈیا ارکان، میڈیا ہاؤسز مالکان، بالخصوص میڈیا ہاؤسز مالکان سے اپیل ہے کہ میری آواز کو اٹھایا جائے، اور عالمی دنیا پر اس کو ملک اسد کو سخت اور سخت سزا دی جائے، اور ہم اس کے مقام پہ اس کے گھر پہ نہیں آ رہے تھے، اور انہوں نے جبری طور پہ ہمیں گھسیٹ کر لایا گیا ہے، اور نجی عقوبت خانے میں رکھا گیا ہے، نجی جیل ہے، اس کا معائنہ کیا جائے، انسانی حقوق کمیشن کو بھیجا جائے۔ اور میری اپیل ہے اگر یہ بھی یہاں سے بھی نہیں ہوتا، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس صاحب سے اپیل ہے کہ اس کا بخوبی اس کا کمیشن مقرر کر کے، اور اس کو جڑا ہے اس کو انسانی حقوق کمیشن مقرر کر کے اس کی وجوہات معلوم کی تجربہ، اور جو زیادتی ہم پر ہو رہی ہے، میں معذور اور ڈسیبل انسان ہوں، کچھ لوگ ایجنسیاں کے میرا پیچھا کرتے ہیں، کچھ وہ بھی اس زیادتی میں شامل ہیں، تو یہ پولیس کا کام ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہ پولیس ہمارا ساتھ دیتی ہے، اور اورنگزیب نے ہم پر زیادتی کی ہے، اور میرے بھائی کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے، اور دوسرا اس سے قتل دا سودا مرے بھائی امجد بھائی جو ہیں میرے بھائی، جی میری ان سے اپیل ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں قتل تو ہم نے کوئی دروازہ چھوڑا نہیں ہے۔ تو میری یہ اپیل ہے کہ میڈیا ہاؤسز، بالخصوص میڈیا ہاؤسز، اپیل وہ تھا، اب میں ڈسیبل انسان ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میرا آن کا اس کا خود مشاہدہ کیا جائے، اور مجھے فور میرے بھائی کی FIR کاٹی جائے، اور اس کو قرار واقع سزائے، اور جن لوگوں کا FIR میں نام درج کیا ہوا ہے ان سب کو گرفتار کر کے پابند صلاحت کیا جائے۔ اور میری